اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ مخلوق ہے، نوری مخلوق۔ سب سے پہلا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا۔ اس کے بعد مولائے کائنات اور باقی ائمہ علیہ السلام کا نور، یعنی 14 معصومین کا نور سب سے پہلی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے صدقے میں، اس مخلوق کی محبت میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا، اور بے شمار مخلوقات خلق کی، اس میں انسان کو اشرف مخلوق بنایا عقل جیسی نعمت دے کر۔ جب عقل دی ہے تو اللہ نے امتحان رکھا، آزمائش، تو اللہ نے آزمائش رکھی تو اس کے لیے ہدایت کرنے والے انبیاء بھی دیے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ اللہ نے ہم کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کا خاتمہ ہو گیا مگر امامت کا سلسلہ جاری ہوا، اور اللہ نے روز قیامت تک کے لیے اللہ نے 12 جانشین مقرر کیے کہ قیامت تک 12 جانشین ہوں گے جو اللہ کی حجت ہوں گے۔ ہر وقت میں، ہر زمانے میں اللہ کی حجت کا رہنا ضروری ہے۔ تو 11 اماموں کے ساتھ لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، بہت تکلیفیں دی، ایذائیں دی، قتل کیا، قید کیا، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے 12ویں حجت کو غیبت میں ڈال دیا۔ غیبت ہمارے لیے ہے، ہمارے امام کے لیے غیبت نہیں ہے۔ تو یہ آیت کے مصداق جس وقت کہ پروردگار کی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، قرآن انہی کی ہدایت کرتا ہے۔ تو جب تفسیر میں چھٹے امام سے پوچھا گیا تو امام کہتے ہیں یہ شیعان علی کے لیے یہ آیت ہے، کیونکہ صرف اور صرف امام زمانہ کی غیبت پر شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ شیعوں کے لیے ہے۔ تو یقیناً آج ہم سب اپنے وقت کے امام کی ولادت کا جشن منانے اکٹھا ہوئے ہیں، تو یعنی یہ محفل سجانا، محفل یہ بزم میں بیٹھنا، یہ امام نے ہم کو توفیق دی ہے۔ یہ امام کی ولادت کی تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو ہم نے بیٹھ کے یہاں پر ہم ذکر امام کر رہے ہیں، تو ہم اس ولادت کے جشن کی سب سے پہلے مبارکباد 14 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں، خصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو بھی ولادت کی خوشی مبارک ہو، اور ہم سب کو یہ جشن میں بیٹھے ہیں تو ہم جو بھی مقاصد اپنے لے کر آئے ہیں، ہمارے گھر جانے سے پہلے یہ مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں، اور ہماری سب سے پہلی دعا یہی ہوگی کہ یہ جشن تو ہم غیبت میں منا رہے ہیں، انشاءاللہ آتا جشن جو ہوگا ہم اپنے امام کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور امام خود فضیلت اہل بیت بیان کریں گے، ہم اپنے امام کی زبانی یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ہم ایک
منتظر کرنے والوں میں، انتظار کرنے والوں میں ہم منتظر ہیں. یعنی قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِین. کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو آپ کہہ دیجئے غیب کا اختیار پروردگار عالم کو ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں. تو فرج کا انتظار، حدیث ہے افضل العبادت انتظار الفرج، یعنی بہترین عبادت جو ہے وہ فرج کا انتظار کرنا. انتظار کے معنی کیا ہیں؟ راستے کو ہموار کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انتظار کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو انتظار کرتے ہوئے مر جائے وہ اس شخص کی طرح ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمے میں رہا ہو. پھر امام آگے جملہ بڑھاتے ہیں، کہتے نہیں بلکہ اس شخص کی طرح ہے جو حضرت کے ساتھ حضرت کی نصرت میں تلوار چلائے. پھر امام آگے جملہ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ نہیں ہے مگر اس شخص کی طرح جو رسول اللہ کے ساتھ شہید ہوا ہو. نے رسول اللہ نے مشرکین سے جنگ لڑی، کفار سے جنگ لڑی، شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر ایک سچا اور حقیقی منتظر وہ ہوگا کہ جو صفات انتظار کرنے والوں میں پائی جاتی ہیں. اگر ایسا منتظر ہے تو یقیناً ان شہداء سے زیادہ افضل مرتبہ ہے. انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ انتظار کرنے والوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ایک انتظار کرنے والا کبھی سستی اور کاہلی نہیں محسوس کرتا. انتظار کرنے والا ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، تیار رہتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. یہ ساری صفات ہم میں اگر ہوگی تو ہم بہترین منتظر ہوں گے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ امام کی 12 اماموں کی بعد میں، یعنی ہم جب سلسلہ امامت کو دیکھتے ہیں تو ایک شیعت ایسا فرقہ ہے رسول اللہ کے 73 فرقوں میں کہ 12 امام کی کسی بھی امامت میں چین کہیں کمزور نہیں ہوئی ہے. جو اللہ نے 12 رہبر بھیجے ہیں وہ 12 کے 12 ہم لوگ وہی 12 کو مانتے ہیں. اس فضیلت میں کوئی بھی اپنے آپ کو کہیں بھی لے جائے، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں آتے. اور یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو غانم غانم یہ ایک دن آتی ہیں. غانم یعنی غانم یعنی غانم کی ماں. یہ دونوں ماں بیٹے آئے اور علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، امام حق کی پہچان کیا ہے؟ ہم لوگ الحمدللہ شیعت میں پیدا ہو گئے، مگر کیا پیدا ہو جانا کافی ہے؟ آج کیوں لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں؟ معرفت کی کمی کی وجہ سے. جب کہا نا کہ امیر المومنین امام حق کیا ہے، ایک پتھر پڑا تھا، امام نے کہا وہ پتھر دو. پتھر لیا، امام کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، امام نے اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی اس پتھر پہ. کنکر بولا گیا ہے، کنکر. اب امام نے کہا کہ جو کام ایسا کرے گا وہ میرے بعد امام ہوگا. پھر غانم دونوں گئیں امام حسن علیہ السلام کے پاس. امام حسن علیہ السلام نے کہا لاؤ وہ پتھر دو. امام نے اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی. پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی. امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میرے بعد یہ کام کرے گا یقیناً وہ امام حق ہوگا.
دیکھیں امام حق کی پہچان بہت مشکل ہوتی تھی اس زمانے میں. اب کربلا ہوئی. کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام جب آئے ہیں چھٹ کر مدینہ، تو پھر یہ غانم سے کہا کہ اس وقت مدینے میں علی نامی جو شخص ہے وہ اس پتھر پر نشان لگائے گا. یہ مدینے سے باہر رہتے تھے لوگ. یہ دونوں ماں بیٹے واپس آئے، مدینے آئے. وہاں پر آ کے مدینے میں، بھائی مدینہ ہے، شہر ہے، بڑا ہے، تو کہا کہ بھائی مجھے علی بنی ہاشم کا جو ہے علی، ہم کو وہاں پہنچا دو. اب اس وقت بھی لوگ ایسے تھے کہ جو گمراہ کر رہے تھے، کیونکہ اگر سبھی امام کی طرف ہوتے تو کربلا ہی نہ ہوتی. تو اب کسی نے عبداللہ ابن عباس جو مولائے کائنات کے ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ تھے، امام کے ساتھ ہر جنگ میں رہے، امام سے بے انتہا علم حاصل کیا، مگر جس وقت امامت کی گواہی کی ضرورت پڑی تو عبداللہ ابن عباس خاموش رہے. نہ انہوں نے ہاں کہا نہ کہا. انہوں نے امام وقت کی امامت کو تسلیم نہیں کیا. تو عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی تھے، لوگوں نے ان کا گھر بتا دیا. اب یہ جب وہاں گئے دونوں، پوچھا کہ کس مقصد سے آپ آئے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ایک کنکر ہے، ایک پتھر، اس پر مولائے کائنات کی مہر ہے، اس پر حسنین علیہ السلام کی مہر ہے. اب ہم سے یہ بتایا گیا اس وقت مدینے میں علی ہیں، وہ اس پتھر پر اپنی انگوٹھی کا نشان بنا دیں گے. پتھر پر انگوٹھی کا نشان بنانا صرف امام کا ہی کام ہے، غیر امام یہ نہیں کام کر سکتا ہے. اب حقدار کھڑے ہو جائیں، حق کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ لوگوں نے، تم تہمت لگا رہے ہو، علی علیہ السلام پر تہمت ہے، حسنین پر تہمت لگا رہے ہو. خوب مارا پیٹا ان لوگوں کو، جو ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے بھائی بندی، ان کو مار کے وہ انگوٹھی چھین لی. اب بیچارے پریشان، آگے جہاں رکے تھے وہ اپنے سو گئے. رات میں غانم نے خواب میں دیکھا. دیکھیں جو تلاش میں رہتا ہے، کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. تو رات میں خواب میں دیکھا کہ خود امام حسین علیہ السلام ان کے خواب میں آئے ہیں. صلی اللہ محمد وآلِ محمد یا علی، علی علی، حسنین کا بابا علی علی، جبریل کا ٹیچر علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو بچاڑا علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. پھر امام نے ان سے کہا کہ غانم لو، یہ انگوٹھی لو، اور تم میرے بیٹے علی ابن الحسین کے پاس جاؤ، وہ اس انگوٹھی پتھر پر انگوٹھی کی مہر لگا دیں گے. جس وقت غانم کی آنکھ کھلی تو تعجب ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی موجود ہے. بڑے خوش. صبح ہوئی، دونوں ماں بیٹے آ گئے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. امام زین العابدین علیہ السلام نے جب مہر لگائی تو کہا کہ اس میں سامان عبرت ہے تمہارے لیے، تو یہ صرف غانم کے لیے نہیں ہے. یعنی امام حق کے بارے میں ہم کو جانتے رہنا ضروری ہے. انہوں نے تلاش کیا، ان کو مل گئی، حق مل گیا. ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت پر باقی رکھ. تو ضروری ہے یہ چیز ہمارے لیے، تو بہت ہی زیادہ ضروری ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو پہچانیں، ان کے بارے میں کیا ذمہ داری ہماری، کیا حقوق ہے ہم کو وہ جاننا ہے. کیونکہ ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ امامت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک رہے گی. اور 12ویں کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک سے دوسری طولانی ہوگی.
اب آگے امام کیا کہتے ہیں، دوسری غیبت اتنی طویل ہوگی کہ اکثر لوگ جو ایمان رکھتے تھے، یعنی ایمان رکھنے کے باوجود ایمان سے پھر جائیں گے. امامت پر صرف وہی ثابت قدم ہوں گے جن کے یقین محکم ہوں گے، معرفت صحیح ہوگی، جو ہمارے احکام کو قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے، چوتھے جو ہمارے سامنے تسلیم ہوں گے. امام کہتے ہیں اہل بیت کے سامنے مکمل تسلیم ہونا، یعنی جس نے ہمیں تسلیم کیا اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جس نے ہماری پیروی کی اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. یقیناً اس حدیث میں 4 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے. آج دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے کہ ہم کس کی امت میں سے ہیں، کون ہے ہمارا امام، کیا پاور دیا ہے اللہ نے ان کو، کیا ان کا اقتدار ہے. یعنی ہم جس وقت یہ معرفت رکھیں گے تو ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ امام نے جب حدیث میں یہ چیزیں بتائی ہیں تو اب یہ کہا گیا ہے کہ معرفت کیا ہے، محکم یقین کس کا ہوگا. سب سے پہلے یقین محکم اس کا ہوگا جس کے پاس معرفت صحیح ہوگی. اب کہا کہ معرفت کیسے سمجھے کس کے پاس صحیح ہے، تو امام کیا کہتے ہیں کہ ہماری حدیثوں کو، ہماری روایتوں کو گہرائی سے جاننے والا وہ سچی اور صحیح معرفت رکھتا ہے. علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری نظر میں انسان کی قیمت اس کی معرفت ہے. یعنی معرفت کا معیار ہے روایتوں کو سمجھنا، زیادہ سے زیادہ روایتوں کو گہرائی سے سمجھنا، اور یہ معرفت صرف اور صرف علم سے حاصل ہوتی ہے. وہ علم جو ہم کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملا ہو. کیونکہ علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. ہم لوگ سب اگر غور کریں تو رسول اللہ پہ جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ اقرا کی، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، اگر اس کی تاکید نہیں ہوتی تو اللہ کوئی بھی کام بغیر حکمت نہیں کرتا ہے. پھر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے میں چین جانا پڑے تو علم حاصل کرو، یعنی علم دین حاصل کرو. دین کا علم حاصل کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اپنے کو گمراہی سے بچانا ہے تو دینی علم حاصل کرے، اور اگر ایک انسان صحیح دینی علم حاصل کرے گا تو وہ ہمیشہ صحیح اور سیدھے راستے پر رہے گا. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک جنازہ ہے، اس کے تشییع جنازہ میں جانا ہے، مگر اسی وقت عالم درس دے رہے ہیں، تو کہاں جانا زیادہ مناسب ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تو عالم کے پاس بیٹھنا بہتر سمجھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں تشییع جنازہ میں جانا واجب کفائی ہے. یعنی اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، تدفین کے لیے، تو یہ ہمارے لیے واجب کفائی ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ واجب عینی ہو جاتا ہے، پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کو پہلے وہ کام کرنا ہے. مگر اگر لوگ موجود ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں 1000 تشییع جنازہ میں جانے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کے لیے جانا، 1000 راتوں میں کھڑے رہ کے نمازیں ادا کرنا، 1000 دنوں میں روزے رکھنا، 1000 درہم صدقہ دینا، 1000 غیر واجب حج عمرہ کرنا. یعنی سوچیں اس سے زیادہ بہتر ہے 1 گھنٹہ عالم سے علم حاصل کرنا. رسول اللہ سے کہتا ہے وہ شخص، یا رسول اللہ اتنی فضیلت، کیسا موازنہ ہے یہ، کیوں اتنی فضیلت ہے؟ تو رسول اللہ ایک جملے میں کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی اطاعت اور عبادت صرف اور صرف
علم سے ہی ہو سکتی ہے. ایک معرفت والا انسان اور ایک غیر معرفت والا انسان، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر انسان صاحب معرفت ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں سال بھر سے بہت ہی پراشب زمانہ ہے. تو جس کے پاس معرفت ہے انہوں نے خاموشی سے اللہ کے اوپر صبر کیا. پروردگار یہ بلا ہے تو بلا تو ہی دور کرنے والا ہے، کیونکہ بلائیں نازل کیوں ہوتی ہیں امت پر؟ امت کے گناہوں کی وجہ سے. تو ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معاشرے کے لیے گناہوں سے توبہ کے لیے مومن کے گناہوں کی استغفار کرتا ہے. یہ سب چیز ہم لوگ فرائض انجام دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہی بلائیں نازل ہوئی ہیں. مگر جس کے پاس معرفت نہیں ہے، جب اس وہاں پر بلا نازل ہوتی ہے تو کیا نہیں وہ اللہ سے کہتا ہے، کیا پروردگار یہ بلا بھیج دی ہمارے اوپر، تو دیکھ رہا ہے کتنی میتیں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ مر گیا، کیسے پلیں گے وہ بچے، کیا ہوگا ان کا. انہیں ہر طرح کی وہ باتیں کرتا ہے جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. کیا ہم کو کوئی کہے گا کہ تم یہ ظلم کر رہی ہو تو ہم برداشت کریں گے؟ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بہت برا کیا، انہیں ہم اللہ بن گئے. اللہ کی حکمت کو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اگر تم سے ایک چیز لیتا ہوں تو اس سے بہتر تم کو دوں گا. ہم اس کی نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کبھی جانا ہی نہیں. تو ایک غیر معرفت انسان اگر عبادت کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کو اٹھا بیٹھی کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب نہیں ملے گا. روزے رکھے گا اس کو بھوک پیاس کا ثواب ملے گا، روزے دار کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ ایک عابد جب بہت تنہائی میں عبادت کر رہا ہے، بے لوث عبادت ہے اس کی، ایسی عبادت ہے کہ فرشتوں نے پروردگار کے سامنے اس کے لیے فخر کیا. واقعی پروردگار کیا تیرا بندہ ہے، عابد ہے، اس کا اجر بتا دے ہم کو کیا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں اجر دیا ہوا ہے. اب جو فرشتوں نے دیکھا تو ایک فرشتہ کہتا ہے پروردگار اس کی عبادت کی بنا پر تو اس کا اجر بہت ہی کم ہے. ایسا کرو تم انسانی شکل میں جاؤ نیچے اس کے پاس جا کے ملو اور پھر آ کے بتانا. وہ فرشتہ آتا ہے، عابد کے ساتھ رہا، سارا دن رہا. اب جب جانے لگا تو کہا واقعی میں تمہاری عبادت دیکھ کے تو واقعی مجھے بھی رشک آ رہا ہے کہ کتنی بہترین تم عبادت کر رہے ہو، کیا اجر رکھا ہوگا پروردگار نے. تو ایک دم سے وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں میرا پروردگار کی میں عبادت تو کر رہا ہوں، واقعی میرا پروردگار ہر طرح سے اچھا ہے. مگر میرے پروردگار کے پاس ایک گدھا ہوتا تو یہ جو اتنی بڑی گھاس کی دکھائی دے رہی ہے یہ گھاس سوکھ کے نہیں جاتی، وہ گھاس گدھا چڑھ جاتا. سوچے فرشتہ سمجھ گیا کہ کیوں اس کا اجر اللہ نے اتنا کم رکھا ہے. تو دیکھیں معرفت کے ساتھ عبادت ہوتی ہے. معرفت کے ساتھ ہم مختصر سے واجبات انجام دیں گے تو اللہ اس کی بہترین جزا دے گا. اور اگر غیر معرفت کے ساتھ زندگی بھر ہم کرتے رہے عبادت مگر جو حق عبادت وہ نہیں مل سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں یہ کون ہم کو بتاتا ہے؟ ہمارے امام بتاتے ہیں. ہم لوگ جلدی سے بہت زیادہ جو نمازی ہم لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ جو قرآن کی تلاوت پڑھ کرتا ہے اس کی باتوں میں آتے ہیں، یا جو تسبیح لیے رہتے ہیں مرد جو صوفی بن کے گھوم رہے ہیں ہم لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی جو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں. مگر دیکھیں چوتھے امام کے وقت کعبے میں بہت سارے عابد ہیں، 8-10 عابدوں کے نام ہیں جو اس وقت کے بہت بڑے عابدوں میں شمار ہوتے تھے. یہ لوگ سب اکٹھا ہوئے. ان دنوں مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی بہت قلت تھی. مکے والے سب جمع ہوئے، کہا ایسا کریں کہ نا آپ لوگ دعا کریے کیونکہ آپ لوگ عابد ہیں، اللہ سے نزدیک ہیں، مقرب ہیں، تاکہ بارش ہو جائے. یہ سارے کے سارے 8-10 بڑے فخر سے اٹھے. جب کوئی ذرا سا اپنے لوگوں کو کوئی منصب دے دیتا ہے، ذمہ داری، تو ذرا اپنے آپ پہ فخر آ جاتا ہے، اور یہ چیز نہیں ہونا چاہیے انسان میں.
کیونکہ فخر اللہ کے لیے ہے. ہمارے امام کو اللہ نے وہ دیا ہے کہ جو کسی کو نہیں دیا، مگر ہمارے امام نے فخر نہیں کیا. اب یہ لوگوں نے دعا کی، کوئی بارش نہیں، کوئی بادل نہیں. دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے. جوان نے کہا کیوں تم لوگ نے دعا کی بارش نہیں ہوئی؟ کہا دیکھیے بھائی دعا کرنا ہمارا کام تھا، اب بارش اللہ بھیجے نہ بھیجے وہ اس کا کام ہے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کہا وہ تو اللہ جانتا ہے کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے. کہتے ہٹ جاؤ یہاں سے، سب لوگ ہٹو. اس جوان نے سب کو ہٹا دیا اور کھڑا ہوا. اس کے بعد سجدے میں سر رکھا. پروردگارا جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بارش بھیج دے. ابھی کہتے ہیں دعا سے پوری مکمل ہوئی نہیں تھی، امام نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. مکہ سیر و سیراب ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک عابد نے پوچھ لیا تم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تم کو چاہتا ہے؟ تو جوان کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے نہیں بلاتا. اس نے مجھے بلایا یعنی وہ محبت کرتا ہے، اور میں نے اسی محبت کا واسطہ دیا کہ اس محبت کا واسطہ ہے کہ میری یہ دعا قبول کر کے ان کو بارش برسا دے. دیکھیں ہمارے امام کہتے ہیں کہ جس کو معرفت نہیں، یا اگر معرفت ہے اور معرفت کام نہیں آئی تو وہ انسان بدنصیب انسان ہے. اطاعت خدا میں پہنچنے والا نقصان نافرمانی کرنے والے فائدے سے بہتر ہے. یعنی ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم کو نقصان ہو رہا ہے مگر اس میں بھی حکمت ہوگی. تو یہ جب پوچھا گیا کہ یہ جوان کون تھا تو بتایا گیا یہ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صلی علی محمد وآل حیدری. یا علی پتا پتا کلی کلی علی علی لمبی ہو جاتی. آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یقیناً الحمدللہ کہ ہم کو پروردگار نے اہل بیت کی محبت دی. محبت کی بنا پر ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آج غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریوں کو ہم صحیح طریقے سے انجام دیں. کہ تقویٰ کس کو کہا گیا ہے؟ یعنی خدا سے خوف رکھنا. جب انسان خدا سے خوف رکھے گا تو واجبات کو وقت پر انجام دے گا، گناہوں سے دوری اختیار کرے گا، نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہوگا. خاص طور سے اس غیبت کے زمانے میں کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا امام دنیا میں موجود ہے. امام حاضر و ناظر ہیں. امام ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو دیکھ رہے ہیں. امام ہماری ہر مشکلیں آسان کر رہے ہیں. ہماری ہر حاجتوں کو امام پورا کر رہے ہیں. امام کے ذریعے ہمارے ہر اعمال قبول ہو رہے ہیں. تو پھر ہم کو بھی ہمارے امام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم بھی ایسی محبت رکھیں گے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب کوئی چیز کھانے لگتے ہیں تو کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہم ابھی ٹھنڈا ہے ہم لوگ کھائیں گے کھانسی آئے گی. یعنی جسم کی حفاظت کے لیے ہم ایسی غذا تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کو نقصان نہ دے. تو پھر روح کو ہماری تکلیف نہ ہو، روح ہماری پاک و پاکیزہ رہے تو ہم کو کیسی غذا استعمال کرنا چاہیے؟ یقیناً حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. جب ایسی غذا استعمال کریں گے تو یقیناً امام کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ باقی رہے گی. ایک واقعہ کہ کس طرح سے ہم کو اس غیبت کے زمانے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے دیدار سے مشرف ہوں، امام ہم امام کو دیکھیں. یہ ہر مومن کی تمنا ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں اسی لیے کہ ہمارا امام ہم کو ایک بار دیکھ لے. ہم دیکھ لیں اپنے امام. امام تو دیکھ رہے ہم کو، مگر کیا ہماری ایک تمنا پوری ہو رہی ہے؟ لوگ 40 دن زیارت عاشورہ کا عمل کریں، 40 راتوں کو جاگ کے عمل کریں. امام کہتے ہیں اس سب کی ضرورت نہیں ہے.
جیسا بننا ہے ویسا انسان بنو، میں خود آؤں گا تم سے ملاقات کروں۔ عیسیٰ ابن مہدی جوہری 260 ہجری، جس وقت امام غیبت میں گئے، یعنی 260 ہجری میں ہماری 11ویں امام کی شہادت ہوئی، امام کی غیبت صغریٰ تھی۔ تو امام کی غیبت صغریٰ میں، یعنی امام کی پیدائش سے امام آزادی میں کبھی نہیں مل سکے کسی سے۔ آج ہم لوگوں کو یہی غم ہونا چاہیے ہے کہ اس کورونا میں ہم 5-6 مہینہ کسی سے نہیں ملے، اپنے عزیزوں سے نہیں مل سکے، کسی کا انتقال ہوا نہیں جا سکے، کوئی بیمار ہوا نہیں جا سکے، کتنا احساس ہوا، کتنا اکیلے ہیں ہم۔ تو ہمارا امام 1185 سال سے اکیلا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کس طرح ہمارا امام بے چین ہے ہمارے درمیان آنے کے لیے۔ تو امام کہتے ہیں اگر ایسی تڑپ پیدا کر لو جو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے ملنے کی کرتے ہو، میں تم سے ملوں گا آ کے۔ اپنے کو بناؤ ایسا۔ جب بھی ہم امام سے استغاثہ کرتے ہیں، عریضے میں لکھتے ہیں مولا یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، کبھی یہ کہتے ہیں مولا کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا دیدار چاہیے۔ مولا ایک مرتبہ صرف آپ کا دیدار ہو گیا، ہماری ہر مشکل آسان ہو گئی، ہمارے ہر گناہ معاف ہو گئے۔ امام کہتے ہیں اگر ایسا منتظر ہوگا تو میں آؤں گا۔ تو یہ عیسیٰ ابن جوہری، انہوں نے سنا کہ امام مدینے آئے ہیں، تو یہ فوراً نکل آئے کہ میں جا کے اپنے امام سے ملاقات کروں گا۔ فید نامی جگہ پر پہنچے تھے کہ بیمار ہو گئے۔ بیماری میں انہوں نے سوچا کہ مجھے کہیں سے مچھلی مل جائے اور کھجور تو اچھا لگے گا، مگر اس بیماری میں بھی ذرا سا ان کو تھوڑا آرام ملا تو وہ مدینے کی طرف آئے۔ جب مدینہ آئے تو معلوم پڑا امام سیریا کی طرف ہیں، تو یہ سیریا کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میں جس وقت جا رہا ہوں بس ایک ہی دماغ میں خیال ہے کہ بس مجھے میرے امام سے ملنا ہے، مجھے امام کی زیارت کرنا ہے۔ آج کل کی طرح کے سفر نہیں ہے کہ ٹرین نہیں تو بس، بس نہیں تو پلین ہے، سب کچھ ہے، ویسا زمانہ نہیں ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ جب میں سیریا کی طرف پہنچا تو میں نے جہاں پر دیکھا کہ کچھ دبلی پتلی بھیڑ اور بکریاں نہ جا رہی ہیں، کہتے میں وہیں اتر گیا اپنی سواری سے، میں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اور صرف میری سجدے میں رو رو کے میں نے دعا کی میرے مولا مجھے صرف اپنی زیارت کرا دیجیے، مولا مجھے صرف آپ سے ملنا ہے میرے امام۔ دیکھیے انسان بیمار ایک دم اچھا نہیں ہوا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، مگر کچھ نہیں مانگا۔ مولا کہتے ہیں ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی، میرے کو آواز آئی، بدر نامی غلام ہے، کہا کہ اٹھو تم کو عیسیٰ ابن مہدی، اٹھو اور اندر آ جاؤ۔ یعنی نام کوئی ایسی انجانی جگہ پر لے گا تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے نام بتایا ہوگا۔ یہ فوراً کہتے ہیں میں اٹھ گیا، دیکھا تو ایک گھر ہے وہاں، جب میں نے انہوں نے کہا اندر آؤ، جیسے ہی میں اندر آیا تو کمرے میں پورا دسترخوان بچھائے اور اس کے اوپر کھانا سجائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نام اس نے لیا اور میں نے دیکھا دسترخوان ہے تو میں سمجھ گیا یہ امامت کی پہلی دلیل ہے کہ یہاں میرا امام ہے۔ یعنی ایک امید کی کرن جاگی۔ ایک سچا انتظار کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، امید رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ اس نے کہا کہ آپ کے امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا کھائیے، تو یہ دل میں سوچتے ہیں جب تک میں اپنے امام کو نہیں دیکھوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہیں نے صرف دل میں سوچا کہ ایک طرف سے آواز آئی، عیسیٰ کھانا کھاؤ، ہماری ملاقات بھی تم سے ہو جائے گی۔ یہ بیٹھ گئے کھانے۔ اب کھانے جب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا گرم گرم مچھلی سے بھاپ نکل لی ہے، بہترین جو کھجور ان کا دل تھا وہ کھجوریں رکھی ہوئی، اور سارا دسترخوان پہ سامان ہے۔ ہاتھ بڑھایا مچھلی کی طرف، سوچے ابھی طبیعت خراب تھی، مچھلی کھاؤں کہیں بیمار تکلیف نہ ہو جائے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ہٹایا ویسی آواز آئی، عیسیٰ کیا تم ہم سے زیادہ اپنی فکر کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کیا ہم تمہاری فکر نہیں کرتے ہیں؟ کھانا کھاؤ، یہ کھانے میں شفا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کھانا شروع کیا۔ ایک بھوکا انسان جب کھاتا ہے اور پھر کھانا اتنا لذیذ، اتنا بہترین کھانا، تو کہتے ہیں میں اتنی تیزی سے کھانے لگا کہ دیکھ رہا ہوں کھانا تو وہیں کے وہیں ہے، مگر مجھے خود اپنے آپ میں شرم آئی کہ ارے کوئی کیا کہے گا،
کہ کیسے جلدی جلدی کھانے، تو رک گئے، ہاتھ روک لیا. پھر آواز آئی، عیسیٰ شرماؤ نہیں، یہ جنت کے کھانے ہیں، کسی مخلوق کے بنائے ہوئے کھانے نہیں ہیں. کھاؤ اور پیٹ بھر کے کھاؤ، شکم سیر ہو کے کھاؤ. تو عیسیٰ کہتے ہیں اب میں نے کھانا کھایا، خوب کھایا. خوب کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں جگہ تھی مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہا مولا میں نے بہت کھا لیا، اب اس کے آگے میں نہیں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں کھانا کھا لیا اگر تو اندر آ جاؤ میرے پاس. تو کہتے ہیں مولا کھانا ختم ہوا ہے تو ہاتھ تو دھو لوں. پہلے تو یہ نہیں تھے نا ٹیشو پیپر. تو امام کہتے ہیں اندر آ جاؤ. تو کہتے ہیں مولا ہاتھ دھو لوں. تو امام کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سونگھو، کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کوئی کھانے کی خوشبو نہیں تھی، مشک و عنبر سے زیادہ میرے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی. کیا کہنا اس مرد مومن کا، کیسی تڑپ تھی ان کی. تو کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا، ہاتھوں کو جب سونگا، خشک یعنی خوشبو آئی. کہتے ہیں جیسے ہی میں اندر گیا میرے امام کے چہرے سے ایسا نور ساطع تھا کہ میری آنکھیں چوندی آ گئی. اندھیرے کمرے میں جب لائٹ ہم لوگ کھولتے ہیں پاور والی تو ایک دم آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نور اتنا ساطع تھا. پھر انہوں نے امام سے کہتے میری عقل چکرا گئی. پھر یہ آگے بڑھے، سلام کیا. امام کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ یہ جملے ہمارے امام کے، کہ امام نے ملاقات کی تو وضاحت کی. عیسیٰ سنو، اگر جھٹلانے والے یہ نہ کہتے کہ وہ کہاں ہیں، ان کا ظہور کب ہوگا، وہ کب پیدا ہوئے، کس نے ان کو دیکھا، ان کی طرف سے تمہارے پاس کوئی قاصد آیا، انہوں نے تم کو کیا پیغام دیا، ان سے کون سا معجزہ ظاہر ہوا؟ تو یقین کرو تم ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے. خدا کی قسم لوگوں نے اس طرح کے معجزات امیر المومنین علیہ السلام سے دیکھے، مگر اس کے باوجود لوگوں نے ان کو، غیروں کو ان پر ترجیح دی. انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے فریب کیا، مکاری کی، آخر کار ان کو قتل کر دیا. باقی ائمہ طاہرین سے بھی لوگوں نے یہی برتاؤ کیا، ان کی صداقت پر بھروسہ نہیں کیا. ان کے معجزات دیکھ کر ان کو کہیں کاہن، کبھی جادوگر کہا، اور کہا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں. عیسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ہمارے دوستوں سے بیان کرنا، دشمنوں سے اس کو پوشیدہ رکھنا. تو عیسیٰ کہتے ہیں مولا دعا کیجئے اللہ مجھے اس پر ثابت قدم رکھے. دعا کیا کی انہوں نے؟ کچھ نہیں مانگا، اس دین پر ثابت قدم رکھے. تو امام کہتے ہیں اگر تم ثابت قدم نہیں ہوتے تو میرا دیدار تم کو نہیں ہوتا، اب چلے جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا وہاں سے چلا آیا. یعنی اگر ہم کو معرفت ہوگی، یقین ہوگا کہ ہمارا امام ہے اس دنیا میں، ہماری امام سے ملاقات ہوگی، تو یقیناً ہمارے اس جشن کی ولادت کے جو جشن میں ہم کھڑے ہیں اس کا بہترین تحفہ ہم کو یہی ملے گا کہ ہمارا امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے گا. یقیناً بس جو بھی ہم لوگ تھوڑی سی ہماری خدمات ہے، میرے امام ان خدمتوں کو قبول کرے، اور ہم اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمارے امام کی جو منسوب دعائیں ہیں، دعائے عہد کے جملوں سے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وسر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیتہ ومن تبعہ علی دعوتہ ورحم استکانتنا بعدہ، اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظہورہ وعجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رویت سے مسرور کر دے، اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دے جو ان کی دعوت پر ان کی پیروی کریں. خدایا ان کی غیبت میں ہماری ذلت و پریشانی پر رحم فرما. خدایا اس امت کے غم و اندوہ کو ان کی حاضری سے دور فرما دیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. جسے لوگ بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم بہت قریب سمجھتے ہیں، اپنی رحمت کے سہارے اے بہترین رحم کرنے والے. وآخر الدعوانا